اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی خاوند اور نکاح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کون تھی اور ان کی زندگی کے متعلق کیا تاریخ میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ایک عابدہ اور زاہدہ اور عفت معاب بہت ہی اللہ والی تھی اور خاص کر بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے خلوت قدہ میں مشغول عبادت تھی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، لیکن ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم خوف نہ کھائیں، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے کے ابتدائی دور بھی پائے گا تاکہ کائنات کے رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم ہے کہ ہو جا، اس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے، لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، قرآن عزیز نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوب بیان کیا ہے جو کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم میں کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں اور کہولت کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جب کسی شے کے لیے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب
اللہ کا رسول ہوگا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے، اور اے پیغمبر کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو، اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ایک بڑے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں خدائے رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دے دوں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں۔ فرشتے نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دوں اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم علیہ السلام نے کچھ عرصہ کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو بقضائے بشری ان پر ایک اضطراری کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، اس لیے نہیں معلوم وہ کس طرح بدنام اور بہتان ترازیوں کے ذریعے کس درجہ پریشان کرے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم یعنی بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور کوہ سرات یعنی سعیر کے ایک ٹیلے پر چلی گئی جو اب بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد ذرا شروع ہوا تو تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئی، اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے۔ تب نگلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے لیے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ گوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، بس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج غم کو بھول جا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تنہائی، تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی امیز پکار اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے نظارہ سے کافور ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر شاد کام ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت اور پاک دامنی سے ناآشنا نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر جس خدائے برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی، وہ کب ان کو اس کرب اور بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لیے اس نے فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنے قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو،
تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور اور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ مریم علیہ السلام وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہوئی۔ جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چہار جانب سے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے، مریم یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ مریم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو کچھ دریافت کرنا ہے اس سے معلوم کر لو۔ میں تو آج روزے میں واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کے ہاں روزے میں خاموشی بھی داخل تھی جو کہ عبادت کے طور پر سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کل کے مسلمانوں میں ایسی پابندی نہیں، صرف کھانے پینے اور بعض کچھ امور پر پابندی ہوتی ہے۔ جو میرے پیارے دوستو، لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچے سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے۔ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ میں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔